میں نے واقعی دعوت دی ہے مرزا صاحب کو کہ مرزا جیلمی صاحب وہ آئیں اور بیٹھ کر وہ جو اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں کو وہ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، وہ ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہیں، اور علماء کے اوپر جناب وہ اس طرح سے زبان استعمال کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف وہ فرقہ واریت کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرقہ واریت کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہی تو ہے کہ آپ کسی کی مقدسات، کسی کے بزرگوں کے حوالے سے گندی زبان استعمال کریں۔ وہ کون سے لفظ ہیں، وہ کون سا لہجہ ہے، وہ کون سا انداز ہے جو مرزا جیلمی صاحب نے جارحانہ اختیار نہیں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال انہوں نے صوفیاء کرام کو سامنے رکھ کر، ان کی ان عبارات کو سامنے رکھ کر انہوں نے پوری امت کو جناب ختم نبوت کا منکر اور گستاخ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل میری ان کو دعوت مناظرہ کہہ لیں، دعوت مباحثہ کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں، میری ان کو دعوت ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بابت شہی کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا، اس کا ریپیٹ کیا، جی جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا۔ اب راستہ یہ کی تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شاہی کوئی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی قد آور شخصیات ان 100 سالوں میں اتنی موجود ہیں کہ اسے تو صدیاں چاہیے پرانے بزرگوں تک پہنچنے کے لیے، پہلے ان کو تو فتح کر لے۔ جی فتح ہو چکے۔ یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا، یہ ان کا قد بت تھا۔ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی دیوبند نے، اور اس پہ شری تھانوی نے بھی سائن کیے، باقی علماء نے بھی سائن کیے، انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے۔ واہ واہ، دیکھو کس طرح نسبتاں جوڑ دے اپنے بابیاں دی۔ شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پہ یعنی کافر کہہ دیا ایک مہذب طریقے سے۔ ظاہر ہے انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے، اگرچہ ہم نے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے۔ جی ہاں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو ساڑا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے۔ میں کہنا جی جو اعلیٰ حضرت ہے نا وہ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے۔ ہاں، ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ کہتے ہیں جی کافر نہیں۔ وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا۔ تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوئے مولویوں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ ثابت نہ کر سکوں، میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ آج لیپا پوتی کر رہے ہو، ہمارے بکس میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو، بغض علی میں ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ یہ زومانی جملہ ہے، یہ بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا۔ بغض علی میں آج کی ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے، چاہے وہ بغض علی ابن ابی طالب ہو یا بغض علی انجینئر ہو، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، کام ہی ختم۔ تیسری بات، اگر ان کی اذان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کوئی اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر سرکار جو احکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈ پائی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی اور یہود و نصارہ، ساروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے اور شاگرد بھی بڑے سیانے، انہوں نے پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سارے انہوں ایکو جہی سمجھتے ہیں، ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ذبیحے کا شرعی حکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، قادیانی، کافروں کو بیچ میں شامل کیا، رافضی ہوں، شیعہ ہوں،
نیچری ہوں یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان کے فالوورز، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. اندازہ کریں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اور ان کے بزرگ وہ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعہ سے بہتر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے موتی بکھیرے اور وہ گند آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. تو یہ قدآور شخصیات کا میں نے جواب دیا ہے. ان 100 سالوں میں یہ ہیں جناب قدآور شخصیات، اور جو میری زندگی میں ہے ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. جو آپ کے بڑے بڑے قد ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے، اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے، ان کے نام تو میں احترام سے لوں گا. ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے، لہٰذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھائی. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں، اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے. تو نعوذ باللہ، تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی، تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا. اور ٹائم قیامت تک ہے. کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائے. میں نے کہا تھا 20 لاکھ لے لو، بڑا لا کے سامنے بٹھا دو، کرسی پہ بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا. اور بات کریں توحید پہ، ختم نبوت پہ، اور باقی مسائل تو بعد کے ہیں. کبھی تیار نہیں ہوں گے. برا وقت آیا نا تم پہ. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تھا تو نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر، بخاری مسلم میں ہے کہ صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے وہ. تو نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے خچر پہ بیٹھے، اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی مہار پکڑی. ابو سفیان ابن حارث، یہ وہ حضرت معاویہ کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، ابو سفیان. یہ لوگ نا عربی میں لکھا ہوتا ہے نا، اردو میں ترجمہ کر کے خالی ابو سفیان لکھ دیتے ہیں. ان کرنل کو بندہ ہوتا نہیں ہوتا. ہاں، نہ ہی کیش کران دے ہو، پورا نام لکھو ابو سفیان بن حارث. تو نبی علیہ السلام نے کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو آؤ نا، تم بھی نکلو نا، بڑھو اور کہو کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام. ہاں، انجینئر صاحب آئیں بات کریں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کا امام، مجھ سے بات کریں. میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام. اپنے بڑوں کو تھوڑی ہوا بھی لگوایا کرو یار. ہم بھی 14 اگست پہ اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتے ہیں. ویسے اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ تو ہوا سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، ورنہ ان سے پہلے جتنے صدر ہوتے ہیں وہ صرف 14 اگست اور 23 مارچ پہ ہی ہم ہوا نکالنے، ان کو ہوا لگوانے کے لیے باہر نکالتے ہیں. ادروائز تو وہ باہر نکلتے نہیں، نہ کوئی بیان آتا ہے ان کا. تو یہ اپنے سارے جو صدور ہیں نا، ان کو نکالیں نا باہر. اور اگر یہ نہیں نکل سکتے، آپ زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح کریں کہ ان سے لکھوا دیں کہ یہ چھوٹو جو ہے نا، یہ میں نے لانچ کیا ہے اور یہ چیز ویڈیو میں بھی بنا کے دینی ہے. ہاں، لکھی ہوئی چیز سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایڈوب فوٹو شاپ کا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، ٹویٹ اینڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو میں آ کے، اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ بعد میں ایڈ کیا. سرکار میں پہلے دن سے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. اٹھائیں میرا سال پرانا لیکچر انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، بلکہ اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو بنوانی ہے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اے لو تو آڈے تے لکھاں مولوی نے مکڑے نہیں، عمرے نو بھی مل جائے منو ایک نال منہ ماراں گا، دعا کہے گا جی تو شاہی کوئی نہیں سی. تو وڈے نو نا پہلے منڈ تو پھڑیے. اور ویسے بھی دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کی لوکل ٹیم سے کروایا جائے. ہاں، اس طرح تو نہیں ہوتا. بڑی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے.
اور وہ بھی جنہیں شوق ہے. تو یہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ کہا تھا نا 100 سالوں میں، سرکار 100 سالوں میں جو مر گئے ان کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. ابھی تو میں ان کی کتابوں سے جو گستاخیاں ہیں وہ بتاؤں تو پھر 2 گھنٹے اور چاہیے. اور جو زندہ ہے نا وہ بھی دیکھیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوا ہے. وہ دیکھیں وہ ایک بابا کہہ رہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے. عربی والا فتنہ ظاہر پہلے ان کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اچھا یہی بات جب میں کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے انجینئر صاحب بڑے تکبر سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو کام کسی نے نہیں کیا. دیکھو سارے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ 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 توبہ. اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بہت برا وقت آیا جے مولویاں دے ہوتے. اس تو پیڑا وقت کدے فرقے نے ویکھیا ہی نہیں سی. جو جس کی خوبی تھی نا وہ اس سے جاتی رہی. بریلوی کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں اور باقی سارے گستاخ ہیں. ہوں کہہ سکتے ہیں میرے بات صفائیاں دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کی جو میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کی. دیوبندی کہتے تھے جی صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو نعرہ دیا حق 4 یار. ان کو کیا پتا تھا کہ حق 4 یار ہے، یہ حق 3 یار نہیں ہے. جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ اگر 4 یار ہیں، اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ 5واں ہوتا نا. اور پورا میں نے پول بنو امیہ کا کھولا تو اب یہ خلافت راشدہ حق 4 یار سے بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں ان کہتے سارے نو پاؤ وچ. ہاں کتنے کیا تھوڑا نعرہ وہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اہل حدیث کہتے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جے نہ ہوں اللہ کا نام لیندے جے نہ رسول اللہ. وہ کہندے نے سلف اور تہاڈا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا. ہوں ہاں بیٹری تہاڈی بہ گئی. ہوں اللہ رسول کا نام لینا چھڑ گئے. پہلے ہم کہنا یار داڑھی کٹانا جائز ہے. عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، راوی حدیث ہیں، مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں. ہم نے نہیں کاٹی. وہ کہتا جی ہم نے ابن عمر کا کلمہ پڑھا ہے تو ہوں حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا جائے. ہاں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا وہابی ہوا کرتے تھے. ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پیش کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج جب نبی کی حدیث آئی 2812 وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئیں. تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اصل میں، اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو. ان کا بیانیہ بھی گیا. شیعہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا. لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے سنی مانتے کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مقدمہ. ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منہج پہ ہوں نا، فرقہ اہل سنت نہیں، منہج اہل سنت. ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے زبردستی کروانے کی کوشش کی 6220 نمبر حدیث کے اندر. اور اس کا ایک طریق جو ہے ایگزیکٹ اسی سند پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے اس میں موجود ہے، جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے ماموں کو ڈانٹا نا تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہیں اپنی زبان سے نکالا، کیونکہ وہ ابھار رہا تھا کہ تم حضرت علی پہ سب کرو. یہ کہتے تھے سب کا ترجمہ تنقید ہوتا ہے. وہ ہم نے مسلم سے ہی بتایا 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. اور وہ 6220 میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہ حضرت علی کے نام کو تنقیص کے طور پہ ابو تراب کہتے تھے، مٹی والا، جبکہ حضرت علی کو یہ نام پسند تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار گالی تو چھوٹی چیز رہ گئی، لعن اللہ ابا التراب ہے. یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو ایٹ لیسٹ اہل سنت پہ اللہ نے یہ اپنا شیلٹر رکھا کہ یہ لوگ بغض شیعہ میں اس لیول پہ نہیں گئے کہ حضرت علی پہ لعنت کریں، لیکن ظالموں تم لوگ اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے رافضی بن گئے کہ تم نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنی شروع کر دی. جو گالی کل تک تم اہل سنت کو دیتے تھے اس کا شکار تم خود ہوئے. ایسے دم دبا کے یہ رافضی بھاگے ہیں ایسے.
کیونکہ جو ان کے پاس، اب مجھے کوئی آگے بتائے گا کہ جنگ جمل صفین اور نہروان میں حضرت علی حق پہ تھے، مجھے کوئی بتائے گا جس نے سنیوں کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر؟ یہ چند ایک ان کی سٹرونگ چیزیں تھیں، بیانیے تھے، وہ سارے کے سارے بیانیے یہاں پہ آ گئے. جس طرح ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف صاحب سے چھین کے عمران خان صاحب نے لے لیا، وہی صاحب یہاں پہ بھی ہوا ہے. ان سب کے بیانیے فارغ ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو کیا کریں؟ میرے سر کی قیمت نہ رکھیں تو کیا کریں؟ وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں.